السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 63، 64، 65، 66 یعنی آیت نمبر 60 پر 3 سے لے کر آیت نمبر 60 پر 6 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، یہاں سے پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا۔ مدینے کے اندر جو یہودی ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور رحم و کرم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان نعمتوں اور رحم و کرم کے بدلے میں ان لوگوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے سرکشی کی، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے پھر سے واضح کرنا شروع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں سے پکا اور پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پہاڑ کو تمہارے اوپر ایسے کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو توریت اور توریت کے اندر جو احکام ہم تم کو دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو پڑھو اور یاد رکھو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین کرام، جو واقعہ ہے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب 70 بنی اسرائیل کے لوگوں کو منتخب کر کے ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تبھی جا کر کے مانیں گے کہ یہ توریت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو 70 لوگوں کو منتخب کیا اور لے کر کے چلے دیکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہ، دنیا کے اندر، دنیا میں جو آنکھ ہے اس آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت اور سکت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے ذرا زبردستی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے بجلی کا کڑکا نازل کر دیا، اور اسی میں وہ 70 کے 70 لوگ مر گئے۔ ہم نے تفسیر میں بتلایا تھا کہ پہلے کچھ لوگ مرے اور کچھ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، اور جب یہ مرنے والے لوگ زندہ ہوئے تو جو پہلے زندہ تھے وہ مر گئے، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب گزارش کی اور دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں کو زندہ کر دیا۔ جب سب لوگوں کو زندہ کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا کہ دیکھو یہ توریت ہے، تم لوگوں نے دیکھ لیا، تم لوگوں کے ساتھ کیا شروع ہوا ہے، دیکھو یہ توریت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے احکام نازل فرمائے ہیں، اس کو پڑھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ جب ان لوگوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے سر پہ کھڑا کر دیا کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے اور تم کو نیست و نابود کر دیں گے، جیسا کہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا اس بات کو، اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 171 میں بھی بتلایا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 171 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے پہاڑ کو تمہارے اوپر لٹکا دیا تھا، اس طرح سے گویا وہ تمہارے لیے سایہ ہے۔ سایہ ہے کیا مطلب ایسا لٹکا دیا تھا کہ بالکل سر کے اوپر ہے۔ اور وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ، اور تم لوگوں کو یعنی ان لوگوں کو یعنی یہودیوں کو یہ یقین ہو گیا، بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ اب یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گی۔ ہم نے کیا کہا کہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے توریت اور اس کے اندر جو احکام ہے اس کو پڑھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لیں گے۔ اللہ نے کہا کہ اس لیے تم کو یہ دیا جا رہا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پکا وعدہ لیا اور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا، اٹھا دیا، اور کیا کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ،
یہ جو دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہاں پر طور سے مراد طور پہاڑ نہیں ہے، طور بھی ایک پہاڑ ہے لیکن یہاں پر مراد طور سے طور پہاڑ نہیں ہے، بلکہ طور سے مراد پہاڑ، کوئی بھی پہاڑ. جیسا کہ عبداللہ بن عباس، امام عطا، امام حسن، امام قتادہ، امام ربیع بن انس اور دیگر کئی ائمہ مفسرین نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ یہاں پر طور سے مراد پہاڑ ہے. طور کا مطلب پہاڑ. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ جس پہاڑ کے اوپر پیڑ پودے ہوں، ہریالی ہو، سبزیاں اگی ہو، وہ پہاڑ طور کہلاتا ہے. اور جو چٹیل پہاڑ ہوتا ہے اس کو طور نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو جبل کہتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں کو جو مدینے کے اندر یہودی ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہارے اوپر اللہ کا کتنا کرم ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو توریت دیا اور اس کے باوجود تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اللہ نے پکا وعدہ لیا. اور وعدہ کیسے لیا؟ کہ پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے. تو تم لوگوں نے پکا وعدہ کر لیا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا؟ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ. جو کتاب دیا جا رہا ہے، کتاب کے اندر جو احکام ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. مضبوطی سے پکڑ لو کیا مطلب؟ مضبوطی سے اس کے اوپر عمل کرو. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مضبوطی سے عمل کرنا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھو. یاد رکھو کا کیا مطلب؟ یعنی عمل کرنے کے لیے یاد رکھو. یاد رکھیے شریعت کا حکم جو یاد ہوتا ہے، شریعت کا جو حکم یاد ہوتا ہے وہ اس طرح سے یاد ہوتا ہے کہ آدمی جب اس پر عمل کرے گا تو یاد ہوگا، جب عمل نہیں کرے گا تو یاد نہیں ہوگا. جب عمل کرے گا تبھی شریعت کا حکم یاد رہے گا، عمل نہیں کرے گا تو اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. تو جو کچھ سیکھے اس کے اوپر بندہ عمل کرے، جو کچھ بھی سیکھے اس کے اوپر بندہ عمل کرے. یہ بندے کے لیے ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. محترم سامعین اکرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اس کے بعد بھی تم لوگوں نے منہ موڑ لیا. یعنی اتنا پکا وعدہ کیا، پکا وعدہ کرنے کے بعد بھی تم لوگوں نے منہ موڑ لیا، تم لوگوں نے وعدے کو توڑ دیا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر نہیں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی تمہارے اوپر نہیں ہوتی تو یقیناً تم نقصان پانے والوں میں سے ہوگے. یعنی تمہارے جرائم اتنے زیادہ ہیں، تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ نے تم پر رحم کیا کہ تم زندہ رہے، وگرنہ تمہارا زندہ رہنا اس کا حق نہیں تھا تم کو. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اور تحقیق کہ تم لوگوں نے جان لیا، تحقیق کہ تم لوگوں نے جان لیا، تم لوگوں نے جان لیا ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں جو لوگ حد سے زیادہ بڑھ گئے. یاد رکھیے گا جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کی ہمارے لیے تعظیم ہے اور اس دن کاروبار کو بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آنا ہے. بالکل اسی طرح سے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا. ہفتے کے دن ان کو احترام کرنا ہے، ہفتے کے دن آرام کرنا ہے، ہفتے کے دن عبادت کرنا ہے. اور توریت کے اندر یہ بات بھی تھی کہ اگر ہفتے کی حرمت کو کوئی پامال کرنے کی کوشش کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، وہ واجب القتل ہوگا، اس کو قتل کر دیا جائے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم لوگ تحقیق کے ان کو جانتے ہو جن لوگوں نے ہفتے کے چھٹی کے بارے میں، ہفتے کے احترام کے بارے میں حد سے آگے بڑھ گئے. جو لوگ، ہم نے ان کو کیا کہا؟ فقلنا لہم، ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. واقعہ اس طرح سے تھا کہ ان لوگوں کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کاروبار کو بند رکھنا ہے اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور جیسا کہ میں نے بتلایا توریت کے اندر اس بات کی بھی صراحت تھی، وضاحت تھی کہ جو آدمی ہفتے کے دن، جو لوگ ہفتے کے دن کاروبار کریں گے ان کو قتل کرنا واجب ہے. لیکن جب یہودیوں کی اخلاقی پستی کا دور آیا اور عمل سے جب وہ لوگ دور ہوئے تو ہفتے کے دن سے بھی وہ لوگ باز نہیں آئے. جیسا کہ آج کے ڈیٹ میں مسلمان کر رہا ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کے باوجود نماز پڑھنے نہیں آتے. جمعہ کے دن اذان ہوتی ہی کاروبار کو بند کرنا ہے، مسجد کے اندر آنا ہے، لیکن اس کے باوجود جمعہ کے دن اذان ہو جاتی ہے پھر بھی دکانیں کھلی رہتی ہیں، کاروبار کرتے رہتے ہیں. اور جب 5 منٹ وقت رہے گا جماعت کھڑی ہونے میں تو پھر نماز کے لیے آئیں گے.
بالکل سیم ٹو سیم ایسے ہی ان لوگوں نے بھی کیا کہ ان کو ہفتے کے دن کاروبار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کا الٹا کیا، ہفتے کے دن ہیلے بہانے سے کاروبار کرنے لگے۔ اس آیت کریمہ میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے قرآن کریم میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 میں اس واقعے کو وضاحت سے بیان کیا گیا، 163 اور اس کے بعد کی آیات میں وضاحت سے اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ سمندر کے کنارے پر ایک مخصوص بستی تھی، ان کو بھی یہ حکم تھا، چونکہ یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، کہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کرنا ہے۔ ان لوگوں کا کاروبار کیا تھا؟ مچھلی پکڑنا، مچھلی پکڑنا ان کا کاروبار تھا، چونکہ بالکل سمندر کے کنارے پر تھے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ 6 دن مچھلیاں بالکل اندر رہتی تھی گہرائی میں، اور 7ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلیوں کو الہام کر دیا تھا کہ اوپر آ جاؤ، ان کو آزمانے کے لیے کہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کے اندر کتنا فرما برداری ہے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ بہانے بازی کی۔ کیا بہانے بازی کی؟ ہفتے کے دن مارنے سے منع کیا گیا ہے نا، ہفتے سے 1 دن پہلے ہی کانٹے، ڈوریاں، جال وغیرہ سب سیٹ کر دیتے تھے تاکہ مچھلی آ کر کے اس میں پھنس جائے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ سمندر کے کنارے ایک گڑھا اس طرح سے کھود دیا تھا تاکہ جب مچھلی اوپر آئے تو اس گڑھے سے اس نالے سے ہوتے ہوئے گڑھے کے اندر آ جائے۔ اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ جب ہفتے کا دن گزر جاتا تھا تو دوسرے دن پکڑ لیتے تھے۔ اب وہاں بھی 3 طرح کے لوگ ہو گئے، 3 گروپ ہو گیا۔ ایک گروپ وہ لوگ تھے جو یہ جرم کر رہے تھے، یعنی حکم کی نافرمانی کر رہے تھے، اور ایک گروپ وہ تھا جو ان کو منع کر رہا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار بندے، علم والے بندے تھے، وہ لوگ منع کر رہے تھے۔ منع کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ یہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنا غلط ہے، اس سے باز آ جاؤ وگرنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا بن گیا، قرآن کریم میں اس بات کی پوری وضاحت موجود ہے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا بن گیا کہ جو دیکھ رہا ہے، وہ برا کام تو نہیں کر رہا ہے لیکن دیکھ کر کے چپ رہ جا رہا ہے۔ کئی کو ہم کیوں بولیں گے جھوٹ موٹ کا، یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، بول کر کے وہ لوگ خاموش رہتے تھے، برائی تو نہیں کرتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا میں کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم تمام کے تمام ذلیل بندر بن جاؤ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک گروپ جو برائی کرتا بھی نہیں تھا اور برائی پر روک بھی لگاتا تھا، وہ لوگ بچ گئے۔ برائی کرتے بھی نہیں تھے لیکن برائی کی تنبیہ بھی کرتے تھے اور لگاتار کرتے رہتے تھے۔ ابھی عبید اللہ بھائی برا مان جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہم کو، نہ وہ ہم کو رزق دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کو وہ موت دے سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی کام ہم کو نہیں کر سکتے۔ میرا رزق بھی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، میرے موت بھی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور عزت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے دیکھیے اس گروہ کے اندر اس بنی اسرائیل کے اس قوم کے اندر 3 فرقے بن گئے، 3 گروہ بن گئے۔ ایک جو برائی کو انجام دے رہا ہے، دوسرا برائی کو انجام نہیں دے رہا ہے لیکن برائی پر روک ٹوک لگا رہا ہے، لیکن تیسرا گروہ ایسا ہے جو برائی تو نہیں کر رہا ہے لیکن ہم کیا کریں، چھوڑو ہٹاؤ، خواہ برا مانیں گے وہ لوگ، بول کر کے خاموش رہ رہے ہیں۔ جب عذاب آیا تو یہ دونوں گروہ، برائی کرنے والے اور برائی تو نہیں کرتے تھے لیکن چپ رہنے والے، دونوں کے دونوں ذلیل بندر بن گئے، ذلیل بندر بن گئے۔ اور جو روکنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ دراصل یہی ہے سب سے اہم ترین بات، سب سے اہم ترین بات یہی ہے ہماری شریعت کے اندر کہ اگر برائی کو دیکھنا ہے تو اس کو بولنا ہے۔ اگر برائی کو دیکھا اور نہیں بولا، یا برائی کو روکنے کا جو طریقہ ہے اگر اس کو اختیار نہیں کیا تو ہمارے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی بھی آدمی اگر کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے 3 کنڈیشن ہے۔ پہلا کنڈیشن کیا ہے؟ فإن لم يستطع فبيده فليغيره فبيده، اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنا ہے، ہاتھ سے جا کر کے منع کر دینا ہے، روک دینا ہے، یہ کام نہیں کر سکتے تمہیں۔ اگر کرتے تو پھر شرعی اعتبار سے تم پر سزا ہوگی۔ اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنا، اور اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکنا ہے، زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں تو ضرور برا جاننا ہے۔ ابھی ہم نے اس سے پہلے بھی ایگزامپل دیا تھا، آج پھر ایگزامپل دے دیتے ہیں
کہ ایک ایسا نکاح ہو رہا ہے، ایک ایسی شادی ہو رہی ہے جس میں شریعت کے تمام حکموں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، ایسے ہے ویسے ہے، اس کے باوجود اس نکاح میں اگر آدمی شامل ہو رہا ہے تو یقینی طور پر شامل ہونے والا ہر ایک مجرم اس کے اندر، کیونکہ اس نے سپورٹ کیا، اس کا سپورٹ کیا اس نے۔ ایک ایسا عمل ہے جس میں شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے اور اس میں ہم شامل ہو رہے ہیں، ہم اس کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا یا غیر اللہ کے نام پر کھانا بنایا گیا۔ مثلا ابھی شب بارات کے اندر بہت ساری چیزیں پکاتے ہیں لوگ، چونکہ عید کا دن ہے۔ اب پڑوس میں ہم ہیں اور ہمارے پڑوسی میں ایسے لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، بہت اچھا لین دین رہتا ہے۔ اب ان کے یہاں سے شب برات میں جو بنتا ہے کھانا، جس کے اوپر نیاز وغیرہ بھی ہوتا ہے، اب وہ کھانا ہمارے گھر میں بھیج دیا، ہم نے اس کو جھٹ سے لے لیا۔ کیوں لے لیا؟ چھوڑو، کھائیں گے نہیں اس کو، لیکن لے لیں گے تاکہ وہ برا نہیں مانے، بس یہیں پر سپورٹ ہو گیا اس کا۔ لیا آپ نے، بس یہیں پہ سپورٹ ہوا، آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا، بس آپ نے اس کا سپورٹ کر دیا۔ آپ کھائیں گے نہیں کھائیں گے بات کی بات ہے، آپ نے اس کو لیا، آپ نے سپورٹ کیا۔ آپ کے اندر اگر طاقت نہیں ہے روکنے کی، حد سے زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ بھائی میں یہ سب کھانا، ہم لوگ اس طرح کا کھانا نہیں کھاتے ہیں، یہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کو سوچنے کا موقع ملے، وہ سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا کام ہے حق کو واضح کر دینا۔ یہی چیز ہے یہاں پر۔ 3 گروہ تھا، جس میں سے ایک گروہ نے غلط کام کیا، دوسرا گروہ غلط کام تو نہیں کرتا تھا لیکن وہ منع بھی نہیں کرتا تھا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن تیسرا گروہ ایسا تھا جس نے برا کام بھی نہیں کیا اور برائی کے اوپر لوگوں کو سمجھایا بھی، بتایا بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا تو یہ دونوں گروہ تو اس میں آ گئے عذاب کے اندر، دونوں کے دونوں بندر بن گئے، لیکن روکنے والا، برائی سے منع کرنے والا، نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا جو گروپ تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر لیا۔ اور کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کونوا قردۃ خاسئین، تم لوگ تمام کے تمام ذلیل بندر بن جاؤ، اور سب کے سب ذلیل بندر بن گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ سب کے سب بندر بن گئے، اور یہ بھی کہنا ہے کہ جو مرد تھے، نوجوان تھے وہ بندر بن گئے، اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر اور سور بن گئے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ بھی بندر بنے وہ واقعی بندر ہی بنے تھے، کچھ دوسری چیز نہیں بنے تھے، اگرچہ وہ بندر نہیں تھے، انسان تھے، لیکن بندر بنے تھے وہ لوگ، اللہ نے ان کی شکل کو بندر کا بنا دیا تھا۔ اور وہ لوگ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے روتے تھے، اور ان کی نسل 3 دن سے زیادہ نہیں چلی، 3 دن کے بعد سب کے سب ہلاک کو برباد ہو گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہی بندر ہے جو بعد میں بندر بن گیا، نہیں، یہی انسان کی نسل جو بعد میں بھی بندر ہے ہمارے یہاں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ جو بندر ہے ایک الگ مخلوق ہے، یہ جو بندر ہے ایک الگ مخلوق ہے، اور انسان ایک الگ مخلوق ہے۔ انسان کو آدم سے اللہ نے پیدا کیا ہے، بندر سے پیدا ہوا ہے، وہ ایک الگ مخلوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ جو لوگ بندر بنے تھے ان کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، اور بعد والے لوگوں کے لیے بھی عبرت بن گیا، کہ تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، جو پرہیزگار ہیں وہ نصیحت پکڑیں، اور نصیحت پکڑتے ہوئے اگر ان کے سامنے کسی بھی طرح کی کوئی برائی ہو، جیسی ان کے اندر کیپیسٹی ہو، جیسی صلاحیت ہو، برائی کے بارے میں ضرور لوگوں کو بتائے۔ یہی اس کے لیے خیر ہے، یہی اس کے لیے بھلائی ہے، اسی میں اللہ نے اس کے لیے خیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ